السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسن وجمالہ۔ آج ہم بات کریں گے سورہ نمل، جس میں حضرت موسیٰ اور بہت سارے انبیاء کا جو ہے اکٹھا ذکر آیا ہے، اور یہ مکی صورتوں میں ایسی صورت ہے جس میں مکی صورتیں جتنی بھی ہیں ان کا جو جمع وہ مضامین کا مجموعہ کہہ لیں، وہ سارا اس میں بیان ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت موسیٰ کا ذکر بھی قرآن میں جو ہے زیادہ دفعہ ہے، تو اس کی اہمیت ہمارے نزدیک یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے ان کے بارے میں ذکر کر کے بتایا، اس کی اہمیت اور اس کی ہم تک جو پیغام اللہ پہنچانا چاہ رہے وہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، مطلب جو رب تعالیٰ جو اپنے انبیاء کرام کا قرآن میں ذکر کر رہا ہے، یا پرانی قوموں کا اتنی اعلیٰ قوموں کا ذکر کرتا ہے، تو وہ اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے، یا کیوں اس کو ذکر کیا گیا رب نے، کیوں ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عبرت کے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے، نشانیوں کے لیے کیا ہے، ہمیں بتانے کے لیے کہ ہم سیکھیں، تربیت کے لیے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کیا چیزیں ہیں، تو اس لیے اس صورت کو جو ہے کافی وہ اہمیت، سورہ قرآن پورا ہی اہمیت کے حامل ہے، لیکن یہ سورہ خاص قسم کی ہے جس پہ جو ہے حضرت موسیٰ کے حوالے سے اور باقی تمام انبیاء کے حوالے سے مکی صورتوں میں جو مضامین ہیں وہ جمع بیان کیتے ہوئے مجموع جتنے بھی مضامین ہیں ان کا مجموعہ جو ہے اس میں بیان ہوتا نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے یہ سورہ جو ہے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو پہلے میں ایک دو آیات پڑھتا ہوں، فرسٹ رکوع کی جو پہلے ترجمہ اور تفسیر آپ کو سمجھاؤں گا، پھر آہستہ آہستہ ہم اسے آگے لے کے چلیں گے۔ ٹھیک ہے، تو میں پہلے 2-3 آیتیں جو وہ تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین آیات القرآن و کتاب مبین۔ ٹھیک ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ ربنا لهم اعمالهم فهم یعمہون۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرۃ ہم لا اخسرون۔ ٹھیک ہے، یہ عربک میں آگے آپ فرسٹ رکوع تک اس کو دیکھیے گا، 1 سے لے کے 14 آیات تک، جو میں آپ کو ترجمہ اور اس کی تفسیر تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آج، پھر نیکسٹ آگے اس کو ہم لے کے چلیں گے۔ تو طاسین ترجمہ پہلے آپ کو بتاتا ہوں اس کا۔ یہ قرآن اور کتاب روشن کی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، جو مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور تم تو قرآن خدائے حکیم و علیم کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تم کو جو قرآن ہے وہ خدائے حکیم علیم کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں کو، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی، یہ جو قرآن آپ کو عطا کیا جا رہا ہے وہ آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے جو حکیم اور علیم ہے ان کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا میں نے آگ دیکھی ہے، ٹھیک ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے میں راستے کا پتہ لاتا ہوں یا سلگتا ہوا انگارہ تمہارے لیے لاتا ہوں تاکہ تم تاپو۔ ٹھیک ہے، تو جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندا آئی کہ وہ جو تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے، اور وہ جو آگ کے ارد گرد ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے، پاک ہے۔ ٹھیک ہے، اے موسیٰ، میں ہی خدائے غالب و دانا ہوں، اور اپنی لاٹھی ڈال دو۔ جب اسے دیکھا تو اس طرح ہل رہی تھی گویا سانپ ہے، تو پیٹھ موڑ کے بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ٹھیک ہے، تو حکم ہوا اے موسیٰ ڈرو مت۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی جلالی نبی تھے بہت زیادہ حضرت موسیٰ، اللہ تعالیٰ سے ان سے کہہ رہے کہ ڈرو مت۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے ہاں پیغمبر جو ہیں ڈرا نہیں کرتے، یہ رب تعالیٰ آپ سے خطاب کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے،
تو حضرت موسیٰ سے، تو ہاں جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد جسے نیکی میں بدل دیا، ٹھیک ہے، تو میں بخشنے والا مہربان ہوں، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بے عیب سفید نکلے گا ان 2 معجزوں کے ساتھ جو 9 معجزے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ یہ بد کردار لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچی تو کہنے لگے یہ صریح جادو ہے، ٹھیک ہے، تو اور بے انسانی اور غرور سے ان سے انکار کیا، لیکن ان کے دل ان کو مان چکے تھے، سو دیکھ لو فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں کا تک 1 سے 14 تک کا آیات کا ترجمہ ہے، فاسٹ رکوع ہے۔ آگے تفسیر میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر آیا ہے اور سورہ نمل کی جو کیا حیثیت ہے، ان جو مکی صورتوں میں مضامین ہیں ان کا مجموعہ یہاں بیان ہوتا ہوئے نظر آتا ہے۔ صرف حضرت موسیٰ کا ذکر نہیں ہے، اس میں آگے بھی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، آگے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یہ حضرت موسیٰ کا قصہ سنا رہے ہیں مکی صورتوں میں، جب مکہ میں یہ سورہ نازل ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، بس ٹھیک ہے۔ جیسے پیچھے آپ نے اس کا ترجمہ جو ہے سنا اس آیت کا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر جو قرآن جو اتارا جا رہا ہے یہ خدائے حکیم اور علیم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے تفسیر آسان الفاظ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آسین یعنی یہ قرآن کی آیات ہیں، ٹھیک ہے، اور کتاب مبین کی آیات ہیں۔ یہ رب تعالیٰ ہمیں قرآن کی اہمیت اور قرآن کی جو حکمت ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کوشش نہیں کر رہا، کوشش کا الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا میں، نہ کرنا چاہیے۔ رب تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ کہ قرآن کی کتنی اہمیت ہے اور قرآن کی آیات ہیں یہ، ٹھیک ہے، مطلب اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا نہیں ہے، اور یہ بشارت ہے مومنوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، مطلب یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، جو رب تعالیٰ کو 5 ٹائم یاد کرتے ہیں، ان کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں جو رب تعالیٰ نے شرعی لحاظ سے ہم پہ جو ہے زکوٰۃ فرض کی ہے، اس لحاظ سے یہ فرضی عبادتوں میں سے، تو فرض عبادت مطلب زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور آخرت پر یقین رکھنا یعنی ایمان پر ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ایسے جی رہے ہوں کہ ہر لمحہ ہمیں موت یا آخرت کا جو خوف یا فکر ستاتی رہے، ٹھیک ہے، یہ یقین رکھتے ہیں آخرت پہ، ٹھیک ہے، یہ رکھنا یہ ہوتا ہے یقین۔ یہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے سورہ بقرہ میں کے اندر بھی آیا ہے یوقنون یقین کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور آخرت کے لفظ کے ساتھ آیا ہے، ٹھیک ہے، آخرت کا یقین اگر نہیں ہے تو انسان کا جو عمل اور کردار جو ہے وہ کسی صورت درست نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اگر آخرت پہ مکمل یقین نہ ہو، اس گہرائی کے ساتھ یقین نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، یقین یوقنون اور آخرت کے الفاظ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان یقین جو ہے نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، تو ہم نے ان کو ان کے اعمال میں مزین کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے، یا رب کہہ رہا ہے کہ ان کے اعمال جو وہ کام کرتے ہیں ان میں مصروف کر دیا ہے، یا اس میں کھبو دیا ہے انہیں، ٹھیک ہے، ان میں کھوئے میں ہے وہ، ٹھیک ہے، ان کو اور کچھ سوچتا نہیں ہے پھر، ٹھیک ہے، کیونکہ رب انہیں توفیق نہیں دے رہا۔ رب تعالیٰ میں کہہ رہا ہے کہ میں پھر انہیں توفیق نہیں دیتا دنیا کے کاموں سے، ٹھیک ہے، ہٹ کے وہ سوچیں، یہ توفیق ان میں نہیں ہے، پھر ان کو میں عطا نہیں کرتا یہ، ٹھیک ہے۔ تو جو دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ رب تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے ان کو ان کے اعمال میں مزین کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب سمجھیں، مزین کر دیا ہے اور ان میں کھبا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے انہیں اپنا ہی کلچر تہذیب اچھی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ اندھے ہو کر، لیکن بصیرت باطن والا اندھا پن، ٹھیک ہے، جو ہمارے اندر کی جو نظر ہے یا دل کی جو نظر ہے، یہ وہ اندھا پن ہے، اس کا رب تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں میں۔